احساس ہو رہا ہے کہ ہماری جو ملٹری اسٹرینتھ یا پاور ہے یا جو اس کا استعمال ہے وہاں پہ وہ مستقبل میں کچھ زیادہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کے برعکس انہیں یہ بھی احساس ہے کہ اگر ہم امدادی سرگرمیاں یا ایسے حالات کو وہاں پہ پیدا کیے جائے جس سے کہ امریکہ کا جو ایک امپریشن یا امریکہ کا جو ایک تصور وہاں پہ ہے جو بش انتظامیہ کے دور میں قائم ہوا ہے اور اس کو کسی طرح سے کم کیا جائے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپریشن اور اس کے جو ری ایکشنز ہیں اس کو بڑا پازیٹیو دیا جا رہا ہے. سہیل صاحب یہ فرمائیے کہ کیا پاک امریکہ تعلقات اس وقت کسی نازک دوراہے پر ہیں یا مضبوطی کے رستے پر جا رہے ہیں؟ نازک دوراہے سے اب تقریباً یہ حالات حقیقتوں کی طرف اور حقیقت کی سمت داخل ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہ حالات جو میں دوبارہ عرض کروں کہ اب اوباما گورنمنٹ جو ہے اس میں ایک جو بڑی یا اوباما بذات خود ہی از اے ویری گڈ لسنر اینڈ ویری گڈ آبزرور. تو وہ یہ بالکل بش انتظامیہ کے برعکس ہے. اب یہاں پہ عموماً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کے اس پہ قدم اٹھا رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ نیو اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جانب دیکھا جا رہا ہے کہ کسی طرح نان ملٹری مینز کو ابھارا جائے اور امریکہ کو غاصب اور اس سے ہٹایا جائے. سہیل صاحب یہ بتائیے کہ اوباما حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ نئی سوچ دینا چاہتی ہے، امریکہ کے امیج کو بھی تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن جو سامنے نظر آ رہا ہے اس سے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں اس طرح سے، لیکن جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں اس طرح سے اس پالیسی کی کوئی وضاحت نہیں ہو پاتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ امریکی پالیسی ہے یہ دنیا کو کیا امن کی طرف لے جائے گی؟ دیکھیں یہ بہت لمبی اور یہ پالیسی ہے جو بش انتظامیہ نے یہاں پہ اپنائی تھی اور عراق کے لیے یا پاکستان کے لیے یا افغانستان کے لیے، اور اس کو رول بیک کرنا ایک دن میں ممکن نہیں یا اس کو کچھ عرصہ لگے گا، لیکن اس کی جانب مثبت اقدامات شروع ضرور ہوئے ہیں. لیکن اس دوران ظاہر ہے وہ یہاں پہ کچھ ایسے طبقے بھی ہیں جو نان لبرل ہیں یا جو توقع کرتے ہیں کہ پاکستان یہ ایز اے نیوکلیئر پاور یا افغانستان ایز اے ٹیرر پاور اور طالبان کی جو وہ ہے اس کو کسی طرح اس حالت میں ضرور لایا جائے کہ جہاں پہ ہمیں یا امریکہ کو ایک کنٹرول بھی رہے اس پہ. تو یہ دونوں چیزیں میرے خیال میں ساتھ ساتھ چلیں گی اور وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پرامن مقاصد ہیں یا جو نئے مقاصد ہیں نان ملٹری مینز وہ ابھر کے سامنے آئیں گے اور ملٹری پاور اور اسٹرینتھ اور ریجیم جو ہے وہ سلولی وائنڈ اپ ہوتی جائے گی اس علاقے سے. لیکن یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، اس میں اگر 8 سال نہیں لگیں گے تو کم از کم 4 سال تو لگیں گے. بہت بہت شکریہ سہیل صاحب، امریکہ سے ہمارے ساتھ لائن پر تھے اور ہم ان سے بات کر رہے تھے. اور ناظرین یہ بھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی وہاں بھی یہ سوچ اتنی زیادہ پروان نہیں چڑھ سکی ہے کہ کس طرح سے ان کی آباد کاری کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کیا جا سکے، اور اس کے لیے مزید ایفرٹ کیے جانے کی ضرورت ہے. امریکہ اپنی پالیسی کو تبدیل کر رہا ہے اور اس تبدیل ہوتی ہوئی پالیسی میں یقیناً بہت سارا وقت درکار ہے، جیسا کہ سہیل اسحاق صاحب نے بھی فرمایا. رضوانہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو امریکہ کی پالیسی ہے اس وقت پوری دنیا کے لیے، وہی سوال جو سہیل صاحب سے میں
میں نے کیا آپ سے کرتا ہوں, کیا اس سے دنیا امن کی طرف جا رہی ہے؟ پالیسیز تو ڈیولپ کی جاتی ہیں, ود دا پیسج آف ٹائم پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہے, عالمی رایامہ کیا ہے, اور اس کے بعد مطلب ان تمام عوامل کی موجودگی میں پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ امن کی طرف ہے اور ڈیولپمنٹ کی طرف ہے. ایز این ایکسپرٹ آف انٹرنیشنل افیئرز, آپ کیا سوچتی ہیں کہ کیا جو موجودہ اوباما رجیم کی پالیسی ہیں اس سے عراق میں جنگ ختم ہو جائے گی, افغانستان میں جنگ ختم ہو جائے گی, یہ وار آن ٹیرر کا کوئی منطقی نتیجہ سامنے آ سکے گا؟ فی الحال ان دونوں ممالک کے اندر جس طرح کی صورتحال ہے, اور امریکہ اب بہت آگے جا چکا ہے, اس کے لیے واپسی کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے, اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک دم سے جو ہے واپس ہو جائے گا اور وہاں پر امن قائم, یا وہاں پر امن قائم, یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو صورتحال نظر آ رہی وہ اتنی گھمبیر اور پیچیدہ ہو چکی ہے ان دونوں ممالک کے اندر. افغانستان میں 2001 اور عراق میں 2003, اب رائٹ ناؤ 2009, اتنے عرصے میں امریکن پالیسی اور امریکہ دونوں ممالک کے اندر نہ ہی امن قائم کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے, اور نہ ہی وہاں پر جمہوریت کو ریسٹور کیا جا سکا ہے. تو لیکن دونوں ممالک میں کسی صورت میں تو موجود ہے, وہاں نوری المالکی صاحب کی حکومت ہے عراق میں, اور یہاں حامد کارزئی صاحب ہیں, پاکستان بھی پہنچے ہوئے ہیں حامد کارزئی صاحب. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وہ غیر جمہوری حکومت ہیں, یا ان سے جمہوریت کا اس طرح کا استحکام واضح نہیں ہوتا جو امریکن فارمولا ہے ڈیموکریسی کا؟ دیکھیں, جمہوریت کی ڈیفینیشن پر تو وہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ پوری نہیں اترتی اکارڈنگ ٹو مائی پرسیپشن, کیونکہ صرف کابل اور قندھار میں یا عراق میں صرف چند تھوڑے سے علاقے میں امن بھی نہیں, کنٹرول قائم کر لینا جو ہے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہاں جمہوریت قائم کر دی گئی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر امریکہ جو ہے افغانستان میں وار اینڈ ٹیرر اور عراق میں جس طرح کی رجیم اور حکومت کے خاتمے کے لیے اور وہاں پر ڈیموکریسی کو بحال کرنے کے لیے جس طرح سے اس نے کہا کہ وہ عراق کے لوگوں کو بھی وہی جمہوریت سے روشناس کرانا چاہتا ہے جس طرح سے دیگر ممالک کے لوگ جو ہیں وہ جمہوریت سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, تو یہ کام اتنا آسان نہیں رہا, اب اتنا آسان نہیں رہا, کیونکہ اس کے لیے ڈیوریبل پلان نہیں کیا گیا, کوئی کیلکولیشن نہیں کی گئی, دنیا کے سامنے جو ہے عالمی رایامہ کو ہموار نہیں کیا گیا, اور مطلب کہ اس تمام عوامل کے پیچھے جو ہے ایک کسی بھی اسٹیٹ کے اوپر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے وار وہاں پر جنگ امپوز کر دیا اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کوئی کیلکولیشن نہیں کی, کیونکہ جنگیں ہمیشہ کیلکولیٹڈ کی جاتی ہیں. کامیاب جنگیں جب بھی کی گئی ہیں اس کے لیے پوری میتھڈالوجی تیار کی, کوئی کیلکولیشن کی جاتی ہے, اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنے عرصے میں وہ جنگ جیت جائیں گے. جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے, عراق کے حوالے سے ان دونوں ممالک میں اتنا ٹائم اسپینڈ ہو چکا ہے اور اتنا عرصہ گزر چکا ہے, اس کے بعد بھی ہمارے سامنے کوئی مناسب اور واضح صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے, جس کے لیے کہنا میرا خیال ہے کہ قبل از وقت ہوگا کہ امریکہ پوری دنیا میں جو ہے ان تمام عوامل کو نمٹنے میں کامیاب ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات کا مستقبل کیا ہے؟ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ہمیشہ یہ میرے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ پاکستان کی جغرافیکل لوکیشن ایسی ہے اور بہت ہی اچھی اسٹرانگ ہے کہ امریکہ کو ہمیشہ پاکستان کی ضرورت رہتی ہے اور رہے گی, کیونکہ جیو اسٹریٹجی کے حوالے سے 1979 میں بھی امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑی, 2001 میں بھی اور 2003 میں بھی پاکستان کی ضرورت پڑی, اور اس حوالے سے امریکہ کو پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھنے کی ضرورت ہے, اور انٹرنیشنل ریلیشن میں ہمیشہ جو ہے مفادات کے گرد گھومتی ہے انٹرنیشنل ریلیشن, تو امریکہ کے اپنے مفادات چونکہ اس میں وابستہ ہیں. ون فائنل کوسچن جی, اشارہ ہو رہا ہے ریپ اپ کا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کو مزید امریکی امداد اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ پوری دنیا سے امداد حاصل کرنے کے لیے کیا کوئی مزید ڈونر کانفرنس کی جانی چاہیے, ہونی چاہیے اس سوات کی صورتحال کے حوالے سے؟ سوات کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں پوری دنیا کے سامنے اپنے مطلب پالیسیز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے مہاجرین کا مسئلہ رہا ہے, عسکریت پسندوں سے پوری دنیا جو ہے اس وقت شکار ہے, تو ان تمام عوامل کو روکنے کے لیے پاکستان کو آبویسلی قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ایسے کانفرنسز اور اجلاس کی ضرورت ہے جہاں دنیا بین الاقوامی برادری کے سامنے اپنے ان ایشوز کو باور کرایا جا سکے. بہت بہت شکریہ رضوانہ جبین پروگرام میں آنے کا. ناظرین, پنچ لائن آپ نے دیکھا, آپ
اس حوالے سے ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں punchline@indus.tv۔ مہاجرین کا المیہ سنگین ہے، لیکن اس کے لیے اگر مربوط حکمت عملی اختیار کی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کے حل کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ 16 کروڑ پاکستانیوں کو آگے آنا ہوگا اور آگے آ کر اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ صرف حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی۔ پنچ لائن سے عامر ساکھ سرویدی کو اجازت دیجیے۔